رات کے پچھلے پہر وہ ویرانے میں اندھا دھند بھاگے جا رہا تھا۔ سردیوں کی ٹھنڈی خوفناک رات اور اوپر سے دھند نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ دور دور تک آبادی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ اماوس کی رات میں بھاگتے ہوئے کوئی آسے بھی لگ رہا تھا۔ مسلسل بھاگنے سے اس کے پیر بری طرح شل ہو چکے تھے۔ رفتہ رفتہ اس کے پیروں سے خون رسنے لگا۔ وہ درد کے مارے کرا رہا تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور گرنے کے بعد اٹھ کر دوبارہ بھاگنا شروع کر دیا۔ بالآخر دھیرے دھیرے اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ پھر سے گر پڑا۔ اس نے سر اٹھا کر پیچھے کی طرف دیکھا تو وہی خوفناک اور مکروہ چہرہ اس کے سامنے تھا جس سے وہ خود کو بچاتے آیا تھا۔ اس نے اپنے لمبے نوکیلے ناخن اس کی گردن پر پیوست کیے تو اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ او میرے خدایا! آج پھر سے وہی خواب! سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا پورا پانی کا گلاس اپنے حلق میں اڈیل گیا۔ وہ پسینے میں شرابو ہو چکا تھا اور دیوار کو گھورنے لگا۔ دہشت اور خوف ابھی بھی اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا پھر سے وہ منحوس چہرہ اس کے سامنے نہ آ جائے۔ یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ ڈراؤنے خواب اس کا مقدر بن چکا تھا۔ مسلسل کئی راتوں تک جاگنے کی وجہ سے اس کے آنکھوں کے گرد حلقے بن چکے تھے۔ وہ اب سونے سے بھی ڈرتا تھا۔ جب بھی سوتا تھا تو نیند میں اس کی چیخیں نکل جاتی تھیں۔ اب وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور رات ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اس کے کمرے کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ وہ چونک پڑا۔ رات کے اس پہر کون آ سکتا ہے؟ اس نے سوچا۔ کون ہے دروازے پر؟ کوئی جواب نہیں ملا۔ دوسری بار بھی پوچھنے پر جواب نہ ملا۔ ہمت کر کے اس نے پھر سے پوچھا لیکن جواب نہ ملا۔ وہ اپنے بیڈ سے اٹھا ہی تھا کہ کمرے کی کھڑکی کے شیشے میں کوئی سایہ نظر آیا۔ وہ جیسے ہی کھڑکی کے قریب پہنچا اور ہمت کر کے کھڑکی کا شیشہ کھولا تو اس سائے نے حملے کی تاخیر کیے بغیر اس کے منہ پر جھپٹا مارا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑی سی چمگادڑ اس کے کمرے میں گھس آئی۔ اس کا حجم عام چمگادڑوں سے کہیں زیادہ لگ رہا تھا۔ اس کا منہ بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ وہ خون میں لت پت چہرے کے ساتھ کمرے سے باہر نکلا اور چلانا شروع کر دیا۔ آج پھر سے گھر والے اس کے پاس جمع ہو گئے۔ اب یہ روز کا معمول بنتا جا رہا تھا۔ سمران کے ساتھ آئے روز پراسرار واقعات پیش آتے رہے تھے۔ کبھی خوفناک سائے نظر آتے تھے، کبھی کوئی اس کا نام لے کر پکارتا تھا، اور آج تو آخر ہی ہو گئی تھی۔ ایک خونی چمگادڑ اس کمرے میں گھس آئی اور اس کا چہرہ بگاڑ دیا۔ کہتے ہیں کہ ان کالی بلیوں، الوں اور چمگادڑوں کا بدروحوں کے ساتھ گہرا رابطہ ہوتا ہے اور ان کے کہنے پر یہ چیزیں عمل کر گزرتی ہیں۔ شاید کوئی ایسی چیز تھی جو اس کی جان کی دشمن ہو چکی تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز تھی جو اس کی جان لینا چاہتی تھی، اسے اذیت دینا چاہتی تھی، ایسی اذیت جس میں وہ پل بھر مرے۔ اب وہ ہونکوں کی طرح چاروں طرف گھور رہا تھا۔ ڈر اور وحشت سے وہ سہما ہوا تھا۔ سمران، تمہارا یہ حال کس نے کر دیا؟ اس کے باپ نے چونک کر پوچھا، جبکہ سب گھر والے رات کے پچھلے پہر اس کی چیخوں کی آواز سن کر باہر صحن میں آ گئے تھے۔ سب اس کی حالت دیکھ کر دن بہ دن پریشانی کا شکار ہو رہے تھے۔ ابھی بھی پریشانی اور حیرت سب کے چہروں پر عیاں تھی۔ بھائی، تم زخمی کیسے ہو گئے؟ اس کی چھوٹی بہن میشی نے روتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، اچانک کسی خونخوار چمگادڑ نے مجھ پر حملہ کر دیا، اس نے بامشکل جواب دیا۔ پتہ نہیں کس منحوس نے یہ حال کیا ہے میرے بیٹے کا، اس کی ماں سینے پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے بولی۔ وہ مجھے مار ڈالے گی، مجھے چھوڑے گی نہیں بابا، مجھے بچا لو۔ وہ بچوں کی طرح رونے لگا۔ تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ کچھ نہیں ہوگا،
اس کا باپ بولا، میرے بیٹے کو تو کسی کی نظر لگ گئی ہے، کب تک ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے، کچھ کرتے کیوں نہیں؟ سمران کی ماں نے سلطان صاحب کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے میں کچھ نہیں کر رہا؟ بڑے بڑے ڈاکٹرز اور پیروں فقیروں کو دکھایا ہے، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا اس کا مسئلہ۔ وہ بولے، کہیں بھائی پر بھوت پریت کا سایہ تو نہیں ہو گیا؟ میشی سہم کر بولی، سب سے بڑا بھوت تو یہ خود ہے۔ سلطان صاحب نے طنزیہ کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب میں خود کو قانون کے حوالے کر دوں گا۔ وہ بے ساختہ بولا، پاگل مت بنو، یہ کیس ختم کرنے کے لیے مجھے کتنے پاپڑ بیلنے ہیں، کمشنر صاحب کو اچھے خاصے پیسے کھلانے پڑے ہیں، کبھی یہ کیس ختم ہوا ہے؟ ورنہ تم جانتے ہو جو تم نے کیا ہے اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ اس کا باپ سمران کے چہرے پر نظر گاڑ کر بولا، بھائی کی طبیعت بہت خراب ہے، اس لیے ایسی بہکی ہوئی باتیں کر رہا ہے۔ میشی بولی، میں ہر لمحہ اذیت سے گزار رہا ہوں۔ کاش میں تناشا کے ساتھ ایسا نہ کرتا، مجھے کیا معلوم تھا وہ مر کر بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ وہ اب رو رہا تھا۔ آہستہ بولو، دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں، لگتا ہے تمہارے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ بن چکا ہے، ہم کل ہی ماہر نفسیات کے پاس جائیں گے۔ سلطان نے اسے جھڑک کر کہا، اس دن سے ان خوابوں نے اس کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی، اب تو اس کے ساتھ حقیقی زندگی میں بھی ایسے واقعات رونما ہوتے تھے۔ وہ سخت بیزار آ چکا تھا اپنی زندگی سے۔ اگلے دن سلطان صاحب اسے ماہر نفسیات کے پاس لے کر گئے جو کہ ان کے دوست تھے۔ کیسے ہو بیٹا؟ ڈاکٹر نے خوشگوار مزاج کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے پوچھا۔ میری حالت سے آپ کو اندازہ کر لینا چاہیے۔ ہاں میں دیکھ رہا ہوں، لیکن تم جلد ہی بہتر ہو جاؤ گے، ڈاکٹر نے کہا۔ مجھے لگ نہیں رہا کہ میں ٹھیک ہو پاؤں گا، مجھ پر یقین رکھو، چلیں آپ بھی کوشش کر لیں۔ وہ بے یقینی سے ہنسا۔ تمہارے گھر والے کہتے ہیں کہ کسی چڑیل یا بھوت کا سایہ ہو گیا ہے تم پر۔ مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے، شاید گھر والے صحیح کہہ رہے ہیں۔ سمران بولا، ماہر نفسیات ہونے کے ناطے کم از کم میں تو بھوت پریت جیسی باتوں پر یقین نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر نے اپنی رائے دی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، میں پاگل ہو چکا ہوں؟ سمران ڈاکٹر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، دیکھو بیٹا، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ ایسا ہی ہے، سب کہتے ہیں کہ میں پاگل ہو چکا ہوں۔ کوئی ایسی بات ہے جو تم چھپائے ہوئے ہو، جس کی وجہ سے بوجھ تمہارے ذہن پر بڑھ رہا ہے؟ وہ ڈاکٹر کی باتیں سن کر ہونکوں کی طرح دیکھنے لگا، جیسے ڈاکٹر اصل بات جان لے گا جس کی وجہ سے اس کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ اس نے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بے بسی سے کہا، تمہارے ساتھ جو واقعات ہو رہے ہیں وہ کیا ہیں اور کیوں ہو رہے ہیں، ان کی تہ تک پہنچنا ضروری ہے۔ آپ جو پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں، سمران نے کہا۔ اچھا مجھے بتاؤ کہ یہ واقعات کب سے پیش آ رہے ہیں؟ 1.5 سال سے، وہ بولا۔ اس عرصے میں تمہارے ساتھ کوئی حادثہ رونما ہوا ہو یا کوئی بات دماغ پر اثر کر گئی ہو؟ میں نے قتل کیا ہے۔ کیا قتل؟ ڈاکٹر چونک پڑا۔ جی ہاں، ایک لڑکی کا قتل۔ ایسا کیوں کیا تم نے؟ ڈاکٹر نے پوچھا تو اس نے فقط پھیکی سی مسکراہٹ پر اکتفا کیا۔ کیا تمہیں اس چیز کا پچھتاوا ہے؟ اب وہ پچھتا رہا ہے۔ وہ واپس آ گئی ہے بدلہ لینے کے لیے۔ مردے کبھی واپس نہیں آتے، تمہارا وہم ہے سب۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے اس کی موجودگی کو بہت بار محسوس کیا ہے۔ سب تمہارا ڈر ہے، تمہارا ضمیر ہے جو بار بار تمہیں تمہارے گناہ کا احساس دلاتا ہے۔ میرے جسم اور دماغ سے درد کے مارے ٹیسیں اٹھ رہی ہیں۔ ڈاکٹر مجھے کوئی ایسی دوائی دو کہ میں لمبی نیند سو جاؤں۔ ڈاکٹر نے اسے نشہ آور انجیکشن دے دیا اور وہ پرسکون ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ مدہوشی کے عالم میں اپنے ماضی میں بیتی گئی کہانی ڈاکٹر کے سامنے بیان کرنے لگا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ سمران۔ کہاں رہتے ہو؟ حیدرآباد میں۔ تم نے کس کا قتل کیا ہے؟ اپنی محبت کا، وہ سپٹ لہجے میں بولا۔ ایسا کیوں کیا؟ اس سے بے انتہا محبت جو کرتا تھا۔
جس سے محبت ہو اس کی جان لی جاتی ہے کیا؟ لیکن محبت میں بے وفائی کا انجام تو یہی ہوتا ہے۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ کیا بے وفائی کی اس نے؟ دھوکہ دیا ہے اس نے۔ کوئی آدمی اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ وہ غصے سے بولا۔ تم نے شادی کب کی؟ ڈاکٹر نے چونک کر پوچھا۔ مجھے تو سلطان صاحب نے اس بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں کہ بیٹے کی شادی کر دی ہے، ڈاکٹر نے کندھا چکتے ہوئے کہا۔ میرے گھر والوں کو بھی شادی کے بارے میں خبر نہیں تھی۔ اچھا، تو تم نے ایسی لڑکی سے شادی کی ہی کیوں جس کا افیئر چل رہا تھا کسی کے ساتھ؟ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی لیکن وہ لو کلاس فیملی سے تھی۔ میرے گھر والے کبھی بھی اس شادی کے لیے راضی نہ ہوتے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو چاہتے تھے اور ایک دن ہم نے گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کر شادی کر لی، سمران نے بتایا۔ وہ بھی تم سے کیا محبت کرتی تھی؟ تو ایسا کیوں کیا تم نے؟ کرتی تھی، لیکن محبت میں تیسرا کوئی پسند کرتا ہے، سمران نے کہا اور کچھ دیر بعد بولا۔ میں نے اس رات دوستوں کے بہکاوے میں آ کر شراب پی لی تھی اور شادی کی رات اس کے موبائل سے کچھ میسج پڑھے جہاں وہ اپنے عاشق کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کر رہی تھی۔ مجھ سے یہ سب برداشت نہ ہوا اور میں نے اسے ختم کر دیا۔ وہ روحان سا ہو کر بتانے لگا۔ ہو سکتا ہے تمہاری غلط فہمی ہو، پتہ نہیں، میں ہوش میں نہیں تھا، یوں میری دنیا بسنے سے پہلے ہی اجڑ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ محبت نام ہی اعتبار کا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا ورنہ وہ تمہارے ساتھ شادی کرنے پر کبھی رضامند نہ ہوتی، ڈاکٹر نے کہا جبکہ وہ بطور سکتہ کی حالت میں دیوار کو گھور رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم ڈاکٹر، میں ہوش میں نہیں تھا ورنہ میں ایسا کبھی نہ کرتا۔ بے فکر رہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، تم زیادہ سوچنے کی وجہ سے اور اپنے گناہ کے بار پچھتاوے کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے گئے ہو، جس کی وجہ سے تمہیں ایسا لگنے لگا ہے کہ وہ کسی اور سے وقت آ کر تم سے بدلہ لے گی، ڈاکٹر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں تھا، صرف ایک ڈر اور احساس ندامت تھا جو اس کے دل و دماغ کے اوپر بھوت بن کر سوار ہو گیا تھا۔ کچھ دن تک سب ٹھیک چلتا رہا، گھر والے سب سمران کی طرف سے کافی مطمئن ہو چکے تھے۔ شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے، سردی اور دھند نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اس دن سمران اکیلا گھر میں تھا۔ نیچے بیٹھے بیٹھے وہ بور ہونے لگا اور ٹہلنے کے لیے ٹیرس پر آیا تو اسے موسیقی کی آواز سنائی دی۔ کوئی عورت گانا گا رہی تھی، کہیں دیپ جلے کہیں دل، ذرا دیکھ لے آ کر پروانے۔ جیسے ہی وہ دوسری منزل کے واقع کمرے کے پاس سے گزرا تو اس کے کانوں میں گانے کی مدھر آواز گونجی۔ چونک کر اس نے دروازے پر دیکھا تو وہاں دیپ جل رہے تھے، جبکہ کھڑکی کے اندر جھانکنے پر اسے عروسی جوڑی میں ملبوس گھونگھٹ اوڑھے نئی نویلی دلہن کے سفید اور مرجھائے ہوئے چہرے کی جھلک نظر آئی اور اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ کون ہے یہاں؟ لیکن خاموش رہی۔ میں پوچھتا ہوں کون ہے؟ نتاشا؟ اس آواز کو سنتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، زبان کھنگ ہو کر رہ گئی، اس کے ہوش اڑنے لگے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو مر گئی تھی۔ ہاں میں مر تو گئی تھی، پہلے تم پر اور پھر تمہاری وجہ سے، نسوانی آواز کمرے میں گونجی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ میرا وہم ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں، وہ بے بسی سے بولا۔ سب کچھ ہو سکتا ہے پیار میں، سپٹ لہجے میں آواز آئی۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہارا گنہگار ہوں، وہ لرزتے قدموں کے ساتھ پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، لیکن کسی انہونی طاقت نے اس کے پیروں کو زنجیر کی طرح جکڑ لیا۔ اس نے جیسے ہی پیچھے مڑنا چاہا تو وہ لڑکھڑا کر نیچے گر گیا اور اس کے منہ سے کراہ نکل گئی۔ جو تم نے کیا ہے اس کی کوئی معافی نہیں۔ جیسے میرے ارمانوں کا خون ہوا ہے، میرے خاندان پر میری وجہ سے جو غم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، اس کے ذمہ دار تم خود ہو نتاشا۔ نتاشا کی روح بولی، تم میری زندگی کے ساتھ نہیں کھیل سکتی۔ تم نے کہا تھا کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو، اپنی زندگی بھی تم پر
قربان کر سکتی ہو۔ سمران ہانکتے ہوئے بولا، ہاں میں پیار کرتی ہوں، تبھی تو چاہتی ہوں کہ تم میرے پاس آ جاؤ، لیکن اتنی آسانی سے موت کے گھاٹ نہیں اترنے دوں گی۔ پہلے میرے ساتھ کئی زیادتیوں کا بدلہ چکانا ہوگا، سود سمیت۔ اس کے کہہ کے پورے گھر میں گونجنے لگی، میں خود کو گولی مار لوں گا۔ وہ بے بس ہو کر بولا، اتنی آسانی سے مرنے نہیں دوں گی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ انہونی ہاتھوں سے اس پر تھپڑوں کی بارش شروع ہو گئی۔ کوئی ان دیکھی طاقت اسے پٹخ پٹخ کر زمین پر پھینکنے لگی۔ اس کی ہمت جواب دے گئی۔ اس نے دوسری منزل کی کھڑکی سے کودنا چاہا، لیکن کسی نے اسے تھام لیا۔ وہ اپنی جان لینا چاہتا تھا لیکن بے بس تھا۔ رات کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ یخ اور ٹھنڈی رات میں اس نے اپنے گھر سے نکل کر بھاگنا شروع کر دیا۔ دھند کا راج تھا، پر اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ کدھر بھاگ رہا ہے۔ وہ تھک کر بیٹھ گیا اور اب یہ ایک ویران جگہ پر پہنچ چکا تھا۔ چاروں طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، جہاں کیڑے مکوڑے اور جھینگوں کی آوازیں بآسانی سنی جا سکتی تھیں۔ الو کی کرخت آواز اور بلیوں کے رونے کی آوازیں ماحول کو مزید دہشت ناک بنا رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہزاروں بدروحیں مل کر بین کر رہی ہوں۔ دفعتاً اس سے پائل کی آواز آئی۔ اس نے چونک کر سر اوپر اٹھایا اور دیکھا تو نتاشا کی روح اس کے سر پر کھڑی تھی اور وہ عین اس کے قدموں کے نیچے گرا پڑا تھا۔ یہ بالکل وہی جگہ تھی جہاں اس نے نتاشا کو مار کر اس کی لاش کو ندی میں پھینک دیا تھا۔ اگلے دن گھر والوں نے اس کے کمرے سے باہر نہ آنے پر دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ باہر نہ آیا۔ کافی دیر بعد اس کے باہر نہ آنے پر گھر والوں کو تشویش لاحق ہوئی۔ بالآخر جب وہ دروازہ توڑا گیا تو اس کے بے جان وجود کو سامنے پایا، جس کی زندگی کی رمق نہ بچی تھی۔ میڈیکل رپورٹ سے پتہ چلا کہ زیادہ نیند آور ادویات لینے سے اس کی موت واقع ہو چکی ہے۔ نتاشا کے ساتھ اس نے ساتھ جینے مرنے کا وعدہ کیا تھا، بھلا کیسے وہ اس دنیا میں اکیلا رہنے دیتی؟